خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد میرے سب واجب الاحترام، آج کا موضوع ہے قرآنی اخلاقیات اور ہم۔ قرآن ہمیں اخلاق کے بارے میں کیا تبلیغ کرتا ہے، کیا رہنمائی کرتا ہے، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایک بندہ جس کا تعلق دنیا سے ہو، دنیا داری سے ہو، باہر تو اس کے اخلاق اور ہوتے ہیں، لیکن گھر میں جب داخل ہوتا ہے تو اس کے اخلاق کا تیور ہی بدلا ہوا ہوتا ہے۔ گھر میں اخلاق اور ہونا، باہر اخلاق اور ہونا۔ کوئی کمزور ہے تو اس کے ساتھ اخلاق کا رویہ اور طرح سے ہونا، کوئی امیر ہے، طاقت رکھتا ہے، قوت والا ہے، اس کے سامنے اخلاق کا اور ہونا، یہ اسلام نہیں ہے بلکہ اسے منافقت کہا جاتا ہے۔ ایک بندہ کسی فیکٹری میں کام کرتا ہو، ملازم ہو، تو اپنے سر کے سامنے کھڑا ہو، اپنے باس کے سامنے کھڑا ہو تو اس کے ہاتھ باندھنے کا انداز دیکھ لیجئے گا، اس کا گفتگو کرنے کا طریقہ دیکھ لیجئے گا، اس کے آداب و احترام کو دیکھ لیجئے گا۔ وہ ادب احترام اسلام کی وجہ سے نہیں کر رہا بلکہ ایک طاقتور کے سامنے کھڑے ہونے کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے۔ اور بندہ پھر وہی ہوتا ہے جب اس کے نوکر ہوں، اس کے ملازم ہوں، اس کے ماتحت ہوں، یا کوئی غریب آدمی سے بات کرے گا تو اس کا لب و لہجہ ہی بدلا ہوا ہوگا، انداز ہی اس کا بدلا ہوا ہوگا، اور وہی بندہ ہوگا باہر دوستوں سے ہنس رہا ہوگا، کھیل رہا ہوگا، ان سے موئے گفتگو ہونے میں بڑے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہوگا، لیکن وہ جب گھر میں قدم رکھے گا تو ایسی صورت بنائے گا کہ جیسے کوئی گھر میں افلاطون داخل ہوا ہے، اور یہ سوچ کر داخل ہوتا ہے گھر میں جتنے افراد رہتے ہیں وہ مجھ سے ڈرتے رہیں، کانپتے رہیں۔ اخلاق وہ ہوتا ہے جس طرح باہر اچھا اخلاق رکھا ہے تو اسی طرح گھر میں بھی اچھے اخلاق سے پیش آنے والے شخص کو ایمان والا کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کا رسول ہے اور اس کا اسوہ حسنہ بڑا اچھا ہے۔ اس کا طور طریقہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا موضوع گفتگو ہونا سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اور اسی انداز کو حضرت عمر بن عبسہ ابوسہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ ای الایمان افضل، کہ سب سے بہترین ایمان کون سا ہے، سب سے اعلیٰ اور عرفہ ایمان کون سا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلق حسن، جس کے اخلاق اچھے ہیں اس کا ایمان بھی اعلیٰ اور عرفہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یوں نہیں پوچھا کہ بندہ کون سا اچھا ہوتا ہے، فرمایا ایمان کس بندے کا اچھا ہوتا ہے، اور بات یہاں پر ایمان کی ہے۔ اب ہمارے اندر جس طرح کا ایمان ہوگا ہماری گفتگو کا طرح امتیاز بھی اسی طرح سے ہوگا۔ اگر ہمارے اندر ایمان زیادہ کیفیت والا ہے، اچھا ہے، تو ہمارے بولنے کا طریقہ بھی اچھا ہوگا۔ اگر ہم یہ پہچاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کیسا ہے تو اپنے اخلاق کو دیکھا جائے گا، اپنی گفتار کو دیکھا جائے گا، اپنے انداز کو دیکھا جائے گا۔ جس کا انداز گفتار اچھا ہو تو سمجھ جانا کہ اس کا ایمان بھی بڑا اعلیٰ اور عرفہ ہوتا ہے۔ اور اسی انداز کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ لم یکن النبی فاحشا ولا متفحشا، کہ اللہ کا محبوب کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے، نہ بری بات کرتے، نہ برے انداز سے گفتگو ہوتے،
جب بھی ان سے ہم موضوع گفتگو ہوتے تو اچھے انداز سے اور اچھے اخلاق کے ساتھ ہم سے موضوع گفتگو ہوا کرتے تھے۔ ہم یوں تو نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کبھی یوں بھی نعرہ لگا دیں کہ جس طرح ہمارے نبی کے اخلاق ہیں اسی طرح ہم ہر خلق کو اپنانے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم ہیں بات بات پر گالیاں نکالنا ہمارا ترائے امتیاز بن چکا ہے، اور بات بات پر گالی دینا ہماری عادت بن چکی ہے، ہماری مجبوری بن چکی ہے۔ اگر یہی عادت ہماری بنی رہی تو مرتے ہوئے ہمیں کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوگا، اس وقت بھی ہماری عادت کے مطابق ہماری منہ سے گالیاں ہی نکل رہی ہوں گی، کیونکہ ہم ہر خوشی میں گالی نکالنے کے عادی ہوں گے، ہر غم میں گالی نکالنے کے عادی ہوں گے، ہر بات پر گالی نکالنے کے عادی ہوں گے، تو سب سے زیادہ غم جو ہوتا ہے، تکلیف جو ہوتی ہے، وہ نزاع کا عالم ہوتا ہے۔ اگر ہماری اب عادت بنی گالیاں نکالنے کی تو نزاع کے وقت ہمیں کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت بھی ہم اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کر منہ سے گالیاں ہی نکال رہے ہوں گے۔ کبھی ریسرچ کرنی ہو تو جا کر ہسپتال میں دیکھیں، ان ڈاکٹروں سے موضوع گفتگو ہو کر دیکھیں کہ کتنے لوگ تھے تمہارے سامنے دم توڑتے ہیں، جن کا روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے، تو ان کی کیفیتیں کیسی ہوتی ہیں، تو وہ آپ کو ہر لمحہ ہر انداز بتا رہے ہوں گے کہ ایک شخص اس طرح تھا، ایک شخص ایسا تھا۔ یوں سمجھیے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے ان کا موت کا خاتمہ بھی بڑا اعلیٰ اور عرفہ ہوتا ہے۔ اور اسی انداز کو ایک مفسر گزرے ہیں جس کو امام الوحدی کہا جاتا ہے، اس نے ایک کتاب لکھی اسباب نزول قرآن، اور بڑی معتبر ایک کتاب ہے، تو اس میں انہوں نے ہر آیت کا شان نزول لکھا۔ تو ہر آیت جیسے ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک میں، ہم نے تو صرف عربی پڑھنے کو ترجیح دی ہے، سمجھنے کی ترجیح ہی نہیں دی، تو ہم تو اس انداز سے وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ہر آیت کا اسباب نزول لکھا، تو اسباب نزول لکھتے ہوئے ان یأمرکم ان تؤدوا الامانات، جب اس آیت کریمہ کا شان نزول لکھنے لگے تو انہوں نے ایک واقعے کو ہماری آنکھوں کے سامنے رکھا۔ فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تھے تو ایک مرتبہ آپ کے دل میں خیال اٹھا کہ جا کر بیت اللہ کے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ تمنا تھی، دل کی آرزو تھی، چاہت تھی، اور ابھی آپ نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، ابھی آپ مکہ میں تھی۔ اس وقت مکہ کے جو بیت اللہ تھا اس کا جو دروازہ تھا، دروازے کی چابی جو تھی وہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی۔ اس وقت اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال یہ نہیں ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے چابی مانگی کہ چابی دو، میرا دل کر رہا ہے کہ بیت اللہ کے اندر نفل پڑھوں۔ اس نے دینے سے انکار کر دیا اور کہا آپ نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے، ہمارے خداؤں کو معاذ اللہ آپ ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اس وجہ سے میں تمہیں چابی دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی اور آنے والے وقت کے بارے میں بتایا، کہ کہا کہ اے عثمان ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور اس وقت میں جسے چاہوں گا وہ چابی عطا کروں گا۔ تو حضرت عثمان بن طلحہ جو ایمان والے نہیں تھے اس وقت، انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ چابی تم مجھ سے معاذ اللہ آپ مجھ سے لے لیں گے تو اس وقت میں اپنے آپ کو مردہ قرار دوں گا۔ ان کے یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب تک ہم زندہ ہیں آپ ہم سے چابی لے ہی نہیں سکتے۔ تو وقت نے کروٹیں بدلی، میرا محبوب مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے۔ فتح مکہ کے دن جب مکہ شریف کو ان یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مشرکین سے پاک فرمایا تو پھر میرے محبوب نے فرمایا کہ جاؤ حضرت عثمان بن طلحہ سے چابی لے کر آؤ۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں گئے تو وہ ڈر کے مارے باہر نہیں نکل رہا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے لے کر آئے تو جب یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا تو اس وقت اس کے جسم کانپ رہا تھا اور زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تو پھر میرے محبوب نے اس وقت چابی لے کر پوچھا کہ اے عثمان اب بتاؤ تیرے ساتھ میں کیا حشر کروں۔ جیسا اگر اس مثال کو سمجھنا ہو تو آج کل کے اس دور کو دیکھا جائے
اب جس کی 5 سال تک حکومت آتی ہے وہ اپنے مخالف کو خواہ مخواہ کیسوں میں بند کرنے کی کتنی کوششیں کرتا ہے۔ جب اس کے 5 سال ختم ہوتے ہیں تو دوسرے کیا آتے ہیں، وہ پھر اس سے بدلہ لیتا ہے۔ تو یوں سمجھیے پاکستان میں کوئی سیاست نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا ایک انداز بنا ہوا ہے۔ ایک شخص ہو اگر ایمانداری سے کام کر رہا ہو، پاکستان کو ترقی دینا چاہتا ہو، وہ دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ آنے والی حکومتیں انہیں ایسے کیسوں میں پھنسا کے رکھے گی، وہ ساری زندگی یاد کرے گا اپنا تو بھلا میں نے ضرور کرنا ہے، کبھی اس ملک کے لیے خیر خواہی نہیں کرنی ہے۔ یہ ہمارے ہاں نظام بن چکا ہے۔ جس کی بھی حکومت آتی ہے وہ اپنے مخالفین کو بند کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ کاش کہ انہوں نے ہمارے نبی کی سیرت کو پڑھا ہوتا، ہمارے نبی کے اسوہ حسنہ کو دیکھا ہوتا، تو کبھی اس طرح سے یہ اقدام نہ اٹھا رہے۔ اب اس شخص سے بڑا ظالم کون تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے اندر 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھنے نہیں دے رہا تھا؟ آج میرے محبوب نے اسے چابی لیتے ہوئے کہا کہ بتاؤ اب تیرے ساتھ کیا کروں؟ تو حضرت عثمان بن طلحہ کہنے لگے انت کریم و ابن اخی کریم، یا رسول اللہ میں نے آپ کو سخی پایا ہے، سخاوت کرنے والا پایا، اور اب سخاوت کے بھائیوں میں سے ہے، سخاوت کرنے والوں کی اولاد میں سے، یعنی سخی ہیں آپ گناہ گاروں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ آپ پر ظلم و ستم کرنے والے کتنے لوگ تھے جن کو آپ نے سخاوت کے انداز سے معاف کر دیا۔ تو التجا یہ کر رہا تھا اگر میں نے ماضی میں غلطی کی ہے تو یا رسول اللہ آپ تو کریم ہے، مجھے معاف کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسکرا کر چابی اسی کے ہاتھ میں دی اور فرمایا اے عثمان جب تک تو زندہ رہے گا تیرے پاس چابی رہے گی، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تب تک اللہ تیری نسلوں میں اس بیت اللہ کی چابی کو رکھ دے گا۔ اور پھر آخر میں حدیث میں ہے کہ تجھ سے جو چابی لینے والا شخص ہوگا اس سے بڑا کوئی ظالم بھی نہیں ہوگا، یعنی قیامت تک چابی اسی کے خاندان میں رہے گی۔ جب اس کے خاندان سے چابی ہٹ جائے گی تو یوں سمجھ لینا کہ قیامت بہت زیادہ قریب آ چکی ہے۔ پھر جب میرے نبی کے اس اخلاق کو دیکھا تو اس وقت اس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، پھر جب میرے نبی کے اخلاق کو دیکھا تو آپ کے قدموں میں گر کر کلمہ طیبہ پڑھنے کا عادی بن گیا تھا۔ اب اس روایت کو اگر دیکھا جائے تو ہم اپنے مخالفین کے ساتھ کس حد سے گزرا کرتے ہیں، اور ہم نے کیوں اپنے نبی کی سیرت کو، صورت کو، انداز کو، اخلاق کو بلا دیا ہے۔ ہم نے اخلاق غیروں کے لیے ہیں، جب غیروں کے اخلاق ہمارے اندر آئیں گے، جب نبی کے اخلاق نہیں ہوں گے تو ہمارا پورا امتیاز نبی کے انداز کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا اخلاق غیروں سے ملتا جلتا نظر آئے گا۔ یہ انداز ہے۔ تو اسی انداز کو اگر ہم دیکھیں تو مصر اور ملک شام میں ایک بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں بھی ہیں، تو اس کا نام تھا شیخ امین گفتار، مصر اور ملک شام کا بڑا مفتی تھا، اور اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا شیخ احمد گفتار۔ تو یہ وزیر اوقاف بھی رہے، وزیر بھی رہے۔ تو بتانے کا مقصد اخلاق کس طرح اعلیٰ اور عرفہ ہوتا ہے، چاہے ہم میں سے کوئی ادنا آدمی ہو یا اعلیٰ آدمی ہو، اخلاق کو ہر لمحہ پیش خدمت رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو جو مفتی شیخ احمد گفتار تھے اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا، کسی جھگڑے کی وجہ سے اس سے ناراض ہو گیا تھا۔ تو کچھ دن بعد یا کچھ مہینے بعد یا کچھ عرصے بعد شیخ امین گفتار جو بڑے مفتی تھے، مصر اور ملک شام کے بڑے مفتی تھے، وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر اپنے بھائی کو منانے جا رہے تھے۔ راستے میں اس کا بیٹا کہہ رہا تھا ابو آپ جا رہے ہیں، آپ کے بھائی نے ماننا نہیں ہے، وہ کبھی آپ کے گناہوں کو یا آپ کی غلطی کو بھی تسلیم نہیں کرے گا، اور یہاں تک کہ ہمیں دروازے سے ہی باہر نکال دے گا۔ تو شیخ امین گفتار کہتے ہیں کہ میرا کام تو منانا ہے نا، میرا کام تو جانا ہے۔ تو شیخ امین گفتار اس بھائی سے بڑے تھے، چھوٹے نہیں تھے۔ تو گئے، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کون؟ اس نے بتایا میں تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا، میں دروازہ بھی نہیں کھولنا چاہتا۔ ایک مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، واپس آ گئے، جانے لگے تو بیٹا اس کو کہنے لگا باپ کو کہ ابا حضور میں نے آپ کو کہا تھا کہ تیرے بھائی نے دروازہ تک نہیں کھولا۔
تو دیکھا میری کتنا بات سچی ہوئی۔ تو فرمایا کہ حدیث میں تو آتا ہے 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹانا ہے، تو آپ نے 1 مرتبہ کیوں کھٹکھٹایا؟ تو 1 مرتبہ کھٹکھٹا کے واپس آ گئے۔ تو حضرت شیخ امین گفتار فرمانے لگے کہ اصل میں بات یہ ہے، قرآن پاک کی آیت پڑھی اور آیت پڑھتے ہوئے اس کا ترجمہ اور مفہوم بتایا۔ بیٹے اصل میں بات یہ ہے کہ جب 1 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹاؤ اندر سے کوئی آواز آ جائے تو پھر سنت کو چھوڑ کر اس شخص کی بات کو عمل کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک انداز ہے کہ ہم جہاں پر جاتے ہیں جب تک وہ بندہ باہر نہ نکلے تب تک ہم دروازے کو کھٹکھٹا کر توڑ دیا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے فون کا حشر کر رکھا ہے کہ ایک بندہ 1 مرتبہ کال کیا ہے مصروف ہے، دوسری مرتبہ کیا ہے مصروف ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، اگر ملاقات ہو سکتی ہے تو پھر فون کو کاٹ دینا چاہیے، ہو سکتا ہے آگے والا بندہ مصروف بھی ہو۔ تو ہمارا کیا نظریہ ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیکج لگوایا ہے تو اب ہر حال میں اس کو ہماری کال اٹھانی پڑے گی، اور یہ نہیں دیکھنا کہ آگے بندہ مصروف ہوگا، 1-2 مرتبہ کال کی ہے نہیں اٹھا رہا تو گھنٹہ آدھا گھنٹہ بعد بھی تو کال کر سکتے ہیں، نہیں، کیونکہ ہم نے لازمی سمجھا ہے کہ ہم نے کال کی ہے تو ہماری کال اٹھا کیوں نہیں رہا۔ اور یہاں پر بڑا شیخ مفتی ہو کر 1 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹا کے واپس جا رہا تھا۔ جب واپس جا رہا تھا تو راستے میں ہی تھا کہ اس بھائی کو جس کو منانے گیا تھا اس کے دل میں خیال آیا کہ بڑا بھائی ہے، دروازے تک چل کے آیا ہے، تو ہم بھی گناہ گار ہیں رب کے، ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں جب مسجد میں چلے جاتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، میں کیسا بھائی ہوں آپ اپنے بھائی کی غلطی کو بھی معاف نہیں کر سکتا۔ دروازہ کھولا، پیچھے دوڑ لگائی، جا کر اپنے بھائی کو گلے لگایا، گلے لگا کر سارے شکوے ختم کر دیے۔ تو وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف ایک آیت کریمہ پر عمل کرنا تھا۔ اگر وہ کھڑا رہتا، اگر وہ زور لگاتا، اگر وہ اور دروازے کھٹکتا تھا، کیا اس کے جو چھوٹے بھائی کے دل کے اندر اللہ یہ خیال ڈالتا؟ کبھی بھی نہ ڈالتا۔ اور یہ انداز ہمیں بتاتا ہے بڑے بھائی کا کیا کام ہوتا ہے، چھوٹے بھائیوں کو منانا۔ چھوٹے بھائی کا کیا کام ہوتا ہے، جب بڑا بھائی چل کر آیا ہے، منانے آیا ہے، تو چھوٹے بھائی کو چاہیے اپنی ساری غلطیاں چھوڑ کر اس بھائی کو سینے سے لگا دے۔ یہ ہمارا اسلام ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں بھائی بھائی کا دشمن ہے، ہمسایہ کا دشمن ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم کہاں سے کہاں چلے جایا کرتے ہیں۔ تو کیا یہ تبلیغ ہمیں کسی انگریز نے تو نہیں کی، ہمارے پاس کوئی یہودی تو نہیں آیا، کسی عیسائی نے تو ہمیں نہیں بتایا، ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے۔ کس وجہ سے موجود ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اسوہ حسنہ کو نہیں دیکھتے، ہم اپنی مرضی کو دیکھتے ہیں، اپنے انداز کو دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے بلکہ فساد ہی فساد نظر آتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا